الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. میں ایز اے نرسنگ انچارج پچھلے 1 سال سے عمر بشیر ہسپتال کے ساتھ منسلک ہوں. میں نے لالہ مسا اور کھاریاں بہت سارے ہسپتالوں میں کام کیا ہے، مگر ون آف دا بیسٹ لرننگ انسٹیٹیوٹ میں نے عمر بشیر ہاسپٹل کو پایا. اگر مریضوں کی نرسنگ کے طریقہ علاج کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس پورے علاقے میں عمر بشیر ہسپتال کے سٹینڈرڈ کا کوئی بھی ہاسپٹل موجود نہیں ہے. بات کی جائے ہسپتال کی انتظامیہ کی اور مالکان کی تو ماشاءاللہ عملے کے ساتھ یہاں بہت ہی اچھا رویہ کیا جاتا ہے. ان کی ہر ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے. ہوا ان کو کسی بھی قسم کی ضرورت ہو، چاہے وہ اپنا مسئلہ ہو، ذاتی مسئلہ ہو یا ان کے گھریلو مسائل ہوں، اس میں ان کا بھرپور ساتھ دیا جاتا ہے. مجھے خوشی ہے کہ میں اس ٹیم کا حصہ ہوں. میں کوالیفائڈ بی ایس سی نرسنگ میں ہوں. میں نے لاہور سے کوالیفکیشن کی ہے. اس کے بعد میں سعودیہ چلی گئی. وہاں میں نے کارڈیالوجی CCU ICU میں ڈیوٹیز کی ہیں. پھر میں واپس پاکستان آئی. میں نے لالہ موسیٰ میں کافی ہاسپٹلس میں نے ڈیوٹیز کی ہیں، لیکن میں 1 سال سے اب عمر بشیر ہاسپٹل میں ڈیوٹی کر رہی ہوں. میں نے ادھر آ کے دیکھا ہے کہ ادھر بہت یہ ہاسپٹل پورے لالہ موسیٰ سے مجھے صحیح لگا ہے، اس لیے کہ میں نے بہت سارے ہاسپٹلس میں ڈیوٹیز کی ہیں. لیکن ہاسپٹل بڑا ہے، ہر چیز ادھر موجود ہے، ہمیں کہیں ادھر ادھر سے چیزیں لانے کی ضرورت نہیں پڑتی. نرسز اور پیرامیڈیکل کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے. یہ انجیکشن لگانا یا پیشنٹس کی کیئر کرنی اور بہت اچھی کیئر کرنی یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو فکس کیا ہوا کہ یہ بندہ اس کے لیے ہے، یہ بندہ اس کے لیے. اس لیے نرسز اور پیرامیڈیکل کو کبھی بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے. یہ ہاسپٹل ترقی کرتا رہے، ایک ٹیم ورک کی طرح ہم کام کریں. تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے طریقے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمت دے. کہ اللہ پاک نے ان لوگوں کو کامیاب کرنا ہے جو لوگوں کو کامیاب کرتے ہیں، جو لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں. تو انسٹیٹیوٹ اور ادارے جو ہمارا آج کا مشن ہے، جس کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، جب ہی گرو کر سکتے ہیں. عمر بشیر ہسپتال ایک بلڈنگ کا نام نہیں ہے. ادارہ جب گرو کر سکتا ہے، یہاں بہت اچھے اچھے باہر سے جرمن بورڈ کے ڈاکٹر آ کے بیٹھ کے چلے جائیں گے. جب تک ریسیپشن والے کا منہ متھا اچھا نہ ہو، اس کی بولنا اچھا نہ ہو، اور جب تک جو ہے وہ ایمرجنسی میں کوئی پیشنٹ اگر آیا وہ ایسے ڈیل کرے، اگر وہ کوئی خاتون ہے خاتون ڈیل کری تو جیسے میری والدہ ہیں. اگر میرے آپ کا کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور وہ ہسپتال میں آتا ہے تو ہمارا اس کے ساتھ کیسے رویہ ہوگا؟ اگر وہ اس کا کانشیس لیول ٹھیک نہیں ہے، وہ کچھ ایسا بول جاتا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ بڑی خوشی سے ہم اس کو دیکھ، چلو ہمارے والد والدہ نے اس بیہوشی کی حالت میں کچھ بات تو کی ہے. اسی طرح سے ہر آنے والے پیشنٹ کو اگر ہم کچھ سمجھیں گے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. میری طرح لمبی داڑھی رکھنے سے اور شلوار ٹخنے اوپر کرنے کا نام دین نہیں ہے. ہمارا دین بڑا آسان دین ہے کہ 24 گھنٹے کی جو آپ سرکل میں زندگی گزار رہے ہیں اس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ زندگی بتا دی، اس طریقے سے کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ بھی بن کے دکھایا، شوہر بھی بن کے دکھایا، ذمہ دارہ بھی کر کے دکھایا. کاروبار، زندگی کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں وہ سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آپ نے رات کو سونا کس طرح ہے، صبح اٹھنا کیسے، مسجد میں کیسے جانا ہے، باہر لوگوں سے ملنا ہے تو وہ کس طرح سے ملنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کا دین ہے. آپ نے بارہا دفعہ یہ حدیث سنی ہوگی کہ جو کسی مریض کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، اگر وہ صبح جاتا ہے تو صبح سے لے کے شام تک فرشتے 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. آپ لوگ اس کی بیمار پرسی نہیں کر رہے، آپ اس کو بیماری سے نکالنے کی صبح شام کوشش کر رہے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک عیادت کرنے پر اللہ پاک اتنا دے رہے ہیں اور آپ تو لوگوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، ایکسٹرا ڈیوٹیز کر رہے ہیں. اپنی چھٹی جو ہے وہ اگر کوئی اسٹاف اگر چلا گیا اس کی جگہ پر ڈبل ڈیوٹیاں کر رہے ہیں. پھر اللہ آپ کو کیا دیں گے کہ لوگ آپ کے پاس تکلیف کے اندر آ رہے ہیں، آپ ایک ڈکلوران ٹوراڈول لگا کے اس کو تکلیف سے نکال دیتے ہیں. آپ نے کبھی کسی کا پیشاب بند ہوا آپ نے دیکھا ہے ایسے جیسے کسی گائے کو ذبح کر رہے ہو نا آپ، اس طرح سے تکلیف ہوتی ہے، اس طرح سے کرا رہا ہوتا ہے مریض. آپ کیا کرتے ہیں؟ صرف 150 روپے کی فولس پاس کرتے ہیں، مریض سڈنلی ساری اپنی تکلیف سے دور ہو جاتا ہے. اور کتنی دعائیں دیتا ہے آپ کو، کیونکہ آن لائن کا ہم نے بہت سارا کام کیا، گھروں میں جا کے کرونا کے اندر لوگوں کا ٹریٹمنٹ کیا ہے.
یقین مانیں لوگ جو کوٹھیاں ہوتی ہیں اور بچے ان کے باہر ہیں ان سے اتنے راضی نہیں ہوتے جو آپ جا کے ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور ویل چیئر پہ وہ بیڈ پہ ہوتے ہیں نا، آپ ان کی اولاد جیسے ہوتے ہیں۔ میں نے ان کے زبانوں سے یہ بارہا دفعہ لوگوں سے سنا ہے کہ پتر تنو جمیا کس واسطے سی، 10 سال ہو گئے ہیں تو فرانس بیٹھے ہیں UK، منو ایسا کوئی فائدہ نہیں، فون پہ بات کر۔ ساڈے بچے تے ہیں نے جڑا صبح شام آ کے سانو ٹیکے لاندے نے، دوائیاں دے رہے ہیں، بیڈ سے اٹھا رہے ہیں، فزیو کر رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس شعبے کے اندر رکھا ہے۔ آج ہماری جو میٹنگ تھی وہ سالانہ انکریمنٹ کے حوالے سے تھی، تو انکریمنٹ بیسیکلی تو اگر گورنمنٹ کے اداروں میں لگتا ہے تو وہ تو 7% ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کی طرف سے اور میڈم کی طرف سے اور کچھ میری بھی اس میں شامل تھی کوشش کہ ہم اس کو 10% کریں۔ جتنا بھی آپ اوپر چلے جائیں، اگر اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت نہ ڈالے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آخر میں یہی دوبارہ آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ سب جمع ہوئے اور آپ نے اپنا ٹائم نکالا، اور جس کا اگر کوئی تھوڑا اوپر نیچے رہ گیا انشاءاللہ وہ اس کے اوپر فوکس دے، بجائے کہ وہ نیگیٹو جو ہماری ہوتی ہے نا، کونسلنگ کوئی کر رہا ہو یا نیگیٹو مائنڈ ہو کہ میری اینی نہیں ودی، میں تے 5 سال تو ایتھے سی۔ ہماری تو کوشش یہی ہے کہ سب ہم ٹیم ورک بن کے کام کریں، اور میں نے آپ لوگوں سے ڈے 1 یہ کہا تھا کہ جب باہر والے لوگ آ کے کہیں گے کہ تسی سارے ایک ہی ہو، رلے ہو، تو تب ہم جا کے مطمئن ہوں گے کہ ہم ایک ٹیم ہیں۔ جیسے ادارہ گرو کرے گا تو آپ گرو کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔